وزیر ایک بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا تھا جب سے وہ شہزادی مہرین سے ملا تھا اور جب سے شہزادی مہرین نے اس کی تلوار بازی کی مشق کی درخواست قبول کی تھی، اس کے دل میں تو جیسے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ شہزادی مہرین سیاہ لباس میں ملبوس تلوار بازی کی مشق کے ہال میں جیسے ہی داخل ہوئی کسی سے ٹکرا گئیں۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسی وقت کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تو تیز ہو گئی، دل کہہ رہا تھا کہ یہ ضرور اسی اجنبی کا ہاتھ ہے، اور ایک لمحے کے لیے تو اس نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ اگلے لمحے اس کے دماغ نے کہا، نہیں، وہ اجنبی یہاں نہیں آ سکتا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو سلیم کی باہوں میں خود کو جھولتے پایا۔ تم یہاں بھی آ گئے ٹکرانے کے لیے؟ خدا جب خوبصورت چیزوں کو بناتا ہے تو ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم جیسے پرستاروں کو بھیج دیتا ہے۔ باتیں تو آج بڑی خوبصورت کرنے لگے ہو بندر کہیں کے۔ رب کی بنائی خوبصورتی کی تعریف کرنا حقیقت میں خدا کی ہی تعریف ہے، جس سے تم منع نہیں کر سکتی۔ خوبصورت بندریا، بس یہ چونچ بند کرو اور مجھے چھوڑو، کہیں کسی نے دیکھ لیا تو جان سے جاؤ گے۔ جب سے تم نے ٹکرانا شروع کیا ہے جان جانے کا غم ہی نہیں رہا۔ سلیم نے شہزادی کو چھوڑ دیا۔ شہزادی نے اپنے دل میں کہا، بات تو تم نے صحیح ہی کی ہے، میرے بھی خیالوں پر چھانے لگے ہو۔ ہاں تو جنون اتنا بڑھ گیا کہ جان جانے کا بھی خوف نہیں رہا، لیکن یہ محل ہے اور یہاں ہر ایک کا یوں پھرنا خطرے سے خالی نہیں، اور ویسے بھی محل میں وزیر اعظم صاحب ادھر ہی آنے والے ہیں۔ تم سے ملاقات ہو گئی، جیسے سب کچھ مل گیا، اب موت کی کسے پرواہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے سلیم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت شہزادی مہرین کو وزیر اعظم کی جھلک نظر آئی اور اس کا دل ایک بار کام سا گیا کہ کہیں وزیر اعظم کی نظر پڑ گئی سلیم پر تو کہیں وہ جان سے نہ چلا جائے۔ بہادر ایک درخت کے پاس کھڑا تھا اور سو رہا تھا۔ اسی وقت ترتر وہاں پر پہنچ گیا اور بولا، تر 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 جناب، کیا آپ نے یہاں سے سلیم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہادر تو سویا ہوا تھا، لیکن اس کے خراٹے اس انداز میں آ رہے تھے کہ جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ جناب، آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں آتی، مہربانی فرما کر میری زبان میں بات کرے۔ بہادر نے ایک بار پھر سے ایک لمبا سا خراٹا لیا۔ ارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زبان مجھے نہیں آتی، مہربانی کر کے میری زبان میں بات کرے تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ بہادر نے ایک بار پھر سے ایک لمبا سا خراٹا لیا۔ ٹورٹو صاحب نے غصے میں بہادر سے کہا، تر 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 تر۔ اسی وقت بہادر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جلدی سے کہا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ اب آپ میری زبان میں بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ سلیم صاحب کہاں گئے ہیں تو آپ نے مجھے کسی اور زبان میں جواب دیا تھا۔ ارے ترتر صاحب، میری ذرا آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا تھا۔ ارے ترتر کی قسم، ایک انسان کھڑا کھڑا بھی سو سکتا ہے کیا؟ ارے حیرت کی بات ہے کہ تر کہہ کر نیند بھی خراب کر سکتا ہے بھلا۔ لیکن بہادر سلیم کا نام ترتر کی زبان پر سن کر چونک گیا۔ کیا کہا سلیم؟ یہ کہتے ہوئے بہادر کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور ترتر اپنا سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔ وزیر شان سے چلتا ہوا شہزادی کے اس ہال کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ مشق کیا کرتی تھی۔ وزیر کے دل کی دھڑکنیں دور تک سنی جا سکتی تھی، اس کے دل میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی، جیسے شہزادی نے اسے مشق کا وقت دے کر اس کی بہت بڑی تمنا پوری کر دی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ میرے لیے کتنی قیمتی ہیں یہ بتانے کے لیے مجھے صدیاں لگ جائیں گی۔ بس ایک بار جو آپ نے میرے دل کے تار کو چھیڑ دیا ہے، اب یہ ساز رک نہیں پائے گا۔ حضور وزیر اعظم صاحب، میری ایک بات سن لیں معافی کے ساتھ۔ ابے گدھے، کتنی بار بولا ہے پیچھے سے کبھی آواز مت دیا کرو۔
हुजूर, बात ही ऐसी थी कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब बको जल्दी से। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने एक आशिक को उसकी मोहब्बत के पास जाने से रोक रखा है? दूर वो मुतरान का खास आदमी पैगाम लेकर आया था। अरे जल्दी बताओ खुशखबरी, मेरे कान से सुनने के लिए कब से बेताब है। हुजूर, वो गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा? अरे वो बीच में कहाँ से आ गया? इस गरीबों के मसीहा ने काफिले को लुटने से बता लिया। अरे निकम्मे, क्या कह रहे हो? वजीर ने गुस्से से कहा और उसकी आवाज काफी ऊंची हो गई थी, लेकिन जल्दी से उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और कहा, आओ और मकरान को बोलो जल्द अज जल्द दूसरे काफिलों पर हमला करे और मुझे खुशखबरी सुनाए। जो हुक्म मेरी सरकार था। परी शहजादी महरीन के लिए उसका पसंदीदा मशरूब लिए मश्क के हॉल की तरफ बढ़ रही थी। जब से शहजादी साहिबा वापस आई थी, उसकी जान में जैसे जान आ गई थी। शुक्र है शहजादी साहिबा अब वक्त पर आ गई, वरना इस बेचारी परी की गर्दन तो कट ही जाती। मेरी माँ को मेरी गर्दन इतनी पसंद थी, हमेशा मेरे माथे की जगह मेरी गर्दन चूमती थी, कितने फख्र से मुझे गर्दनों कहती थी। पर अब जब से महल में आई हूँ, हर वक्त गर्दन कट जाने का खौफ लगा रहता है। मेरी प्यारी नाजुक सी गर्दन के दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं। इसी वक्त परी मशरूब की ट्रॉली लिए मश्क वाले हॉल के पास पहुँच गई। सलीम हॉल में खड़ा था और उसकी आंखें बंद थीं। अरे बंदर, ये क्या हरकत है? आंखें खोलो और कहीं छुप जाओ। लेकिन सलीम तो जाने किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और शहजादी की आवाज तो जैसे उसके कानों से टकरा ही नहीं रही थी। उसी वक्त वजीर की आवाज महरीन के कानों से टकराई और फिर वजीर के कदमों की आवाज जो तेजी से हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। शहजादी के औसान खता हो गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। एक तरफ सलीम था जो पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ा था, दूसरी तरफ वजीर जो हर लम्हे करीब आता जा रहा था। क्या शहजादी सलीम की जान बचा पाएगी या अपने चाहने वाले की गर्दन कटते हुए देखती रह जाएगी? जानने के लिए अगली के जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।